بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1902 ہے اور سورۃ الزخرف کی 3 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 71، 72 اور 73، 71، 72 اینڈ 73۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یطاف علیہم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، یطاف دور چلا جائے گا، علیہم ان پر، بصحاف رکابیوں کا، من ذہب سونے کی، واکواب رعب خوروں کا، وفیہا اس میں ہوگا، ما وہ جو تشتہی چاہیں گے، الانفس ان کے نفس، ان کے جی، وتلذ الاعین اور لذت اندوز ہوں گے آنکھیں، وانتم اور تم فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہو گے۔ وتلک الجنت اور یہ جنت، التی جو ایسی جنت ہے کہ اورثتموہا تم وارث بنائے گئے ہو اس کے، بما بسبب اس کے کہ کنتم تعملون تم عمل کیا کرتے تھے، لکم تمہارے لیے، فیہا اس میں، فاکہۃ پھل ہوں گے، کثیرۃ بہت سے، منہا جس میں سے، تأکلون تم کھاؤ گے۔ ترجمہ یوں ہے، ان کے آگے سونے کے پیالے اور گلاس گردش میں لائے جائیں گے، اور اس جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی دلوں کو خواہش ہوگی اور جس سے آنکھوں کو لذت حاصل ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا اس جنت میں تم ہمیشہ رہو گے، اور یہ وہ جنت ہے جس کا تمہیں اپنے اعمال کے بدلے وارث بنا دیا جائے گا۔ اس میں تمہارے لیے خوب افراد کے ساتھ میوے ہیں جن میں سے تم کھاؤ گے۔ ان 3 آیتوں میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ان کے آگے سونے کے پیالے اور گلاس گردش میں لائے جائیں گے۔ دوسری بات، اس جنت پہ ہر وہ چیز ملے گی جس کی دل خواہش کرے گا۔ تیسری بات، وہ چیزیں بھی ہوں گی جن سے آنکھوں کو لذت ملے گی۔ چوتھی بات، ان سے کہا جائے گا کہ تم اس جنت میں اب ہمیشہ رہو گی۔ پانچویں بات، یہ وہ جنت ہے جس کا اب تمہیں تمہارے اعمال کے بدلے وارث بنا دیا گیا ہے۔ چھٹی بات، اس میں تمہارے لیے خوب افراد کے ساتھ میوے ہیں جن میں سے تم کھاؤ گے۔ بزرگان محترم، ان آیتوں میں بھی متقی اور ایمان والوں کو ملنے والی نعمتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جب یہ متقی اور نیک لوگ جنت پہ پہنچ جائیں گے تو ان کے لیے سونے اور چاندی کے پلیٹوں اور گلاسوں میں ان کے من چاہے کھانے پیش کیے جائیں گے، جیسا کہ سورہ دار کی آیت نمبر 15 میں کہا گیا، وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ، چاندی کے برتن اور پیالے لے کر ان کے ارد گرد گھمائے جائیں گے، اور ہر وہ چیز ان کے سامنے انہیں سونے اور چاندی کے برتن میں پیش کی جائے گی جو وہ کھانا چاہیں گے۔ یہ تو ہوا ان کی غذا کا معاملہ۔ اس کے علاوہ ان کی نظریں جن مناظر کو دیکھ کر خوش ہوتی ہوں گی، وہ مناظر ان کے سامنے لائے جائیں گے، اور سب سے دلکش اور پر رونق منظر تو اپنے رب کے دیدار کا ہوگا کہ رب ذوالجلال کو دیکھ کر آنکھیں جھپکنے کو بھی دل نہیں کرے گا۔ یہ سارے انعامات بس اسی کو ملیں گے جو اس دنیا میں اپنے رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا، اور یہ وہ نعمتیں جو ان متقی اور ایمان والوں کو دی جائیں گی وہ صرف 1-2 دفعہ کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا جائے گا، اور وہ ہمیشہ اسی جنت میں رہیں گے۔ حضرت شعبہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک ادنا سی جنتی کا رتبہ یہ ہوگا کہ اس کے لیے ایک محل ہوگا جس میں 70,000 خادم ہوں گے، اور ہر خادم کے ہاتھ میں ایک پلیٹ ہوگی جو دوسرے خادم سے مختلف ہوگی۔ اگر اس کے محل کا دروازہ کھول کر تمام زمین والوں کی دعوت کرنا چاہیں تو وہ پوری دنیا والوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہیں جس جنت کا وارث بنا دیا جائے گا وہ یوں ہی نہیں بنائے گا بلکہ دنیا میں جو وہ اعمال کرتے تھے، اعمال کے سلے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اس جنت کا وارث بنایا ہے، تو وہ جنت انہی کی ہوگی۔
انہیں اس جگہ سے اب کوئی نکال نہیں پائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر دوزخی شخص اب جب اپنا جنتی ٹھکانہ دیکھے گا تو مارے حسرت کی کہے گا کہ کاش اگر اللہ نے مجھے ہدایت دی ہوتی تو میں ایک متقی بن جاتا، اور جنتی جب اپنا دوزخ میں موجود ٹھکانہ دیکھے گا تو کہے گا کہ اگر اللہ نے ہمیں ہدایت نہ دی ہوتی تو ہم ہدایت پانے والے نہ ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کسی کا ایک دوزخ میں ٹھکانہ ہوتا ہے اور ایک جنت میں، تو جو کافر ہوتے ہیں انہیں مومن کا دوزخی ٹھکانہ وراثت کے طور پر دیا جاتا ہے، اور مومن کو دوزخی کا جنت میں موجود ٹھکانہ بطور وراثت دیا جاتا ہے۔ اور کہا کہ یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے قول وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ کھانے اور پینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے میووں کا ذکر فرمایا تاکہ ساری نعمتوں کا تذکرہ کر دیا جائے، چنانچہ فرمایا کہ کھانے پینے کے علاوہ انسان کو میوجات میسر ہو جائیں تو عیش و عشرت کی علامت ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنتیوں کے لیے ہر قسم کے میوے ملیں گے، وہاں جنتیوں کو پھل کے لیے موسم کا انتظار کرنا نہیں پڑے گا، جیسے کہ آم کا موسم ہمارے ہاں چلا جاتا ہے تو پھر اگلے سال تک ہم کو انتظار کرنا پڑتا ہے، لیکن جنت میں کسی پھل کا انتظار، اس کے موسم کا انتظار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہر قسم کا پھل ہر موسم میں ہر دن ملے گا، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ یہ رب ذوالجلال کا احسان ہوگا، اس کی عنایت اور مہربانی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہ جنت عطا فرمائے اور ہم کو اس کا مستحق بنائے، اور ہم سب کو اس جنت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔